بھائی جان، جب پیناما لیکس کا فیصلہ آیا تھا تو نواز شریف صاحب کے جو نااہل ہوئے تھے تو اس فیصلے میں ایک شعر تھا جو اس 5 رکنی بینچ نے لکھا تھا. وہ شعر، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اسی میں فیصلے میں ایک اور بھی تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو زیادہ وقت کے لیے اور زیادہ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ سیاستدانوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں. میں کیا ججوں کو برا بھلا کہوں، جرنیلوں کو برا بھلا کہوں، بیوروکریٹس کو برا بھلا کہوں، تاجروں کو برا بھلا کہوں، کس کو برا بھلا کہوں؟ نہیں کہہ سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارا نظام ہے، اس میں ایک سلسلہ ہے کہ ایک ووٹنگ ہوتی ہے. حالانکہ سارا کچھ ہی جعلی لگ رہا ہے، سارا کچھ ہی پچھلے 75 سال سے کوئی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے، کوئی بھی عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی. لیکن اس الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ چنے جاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں سیاستدان کہ ہم آپ کے جواب دیں. آپ نے ہمیں چنا ہے، ہم آپ کو جواب دیں، اور ہم نے یہ ملک ٹھیک کرنا ہے. اور آج 75 سال کے بعد 4 باریاں بھگتا کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے کہتے کیا ہیں؟ وہ جو 3.5 سال درمیان میں تھا نا، اس نے بربادی پھیر دی. زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے، دوسری کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی. سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دور میں زیادہ کرپشن تھی. سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جان، یہ میں کھڑا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ اپنا ڈیلیور کیا ہے. مجھے بتائیں کراچی کے نالوں سے نالہ لئی تک فوج کو کیوں صاف کرنا پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں واپڈا فوج کو کیوں صحیح کرنا پڑتا ہے؟ مردم شماری فوج کو کیوں کرانا پڑتی ہے؟ الیکشن کے لیے فوج کو آپ کو کیوں بلانا پڑتا ہے؟ آپ کا ادارہ ہے فوج، آپ کی انڈر ہے، فوج نے آپ کی مدد کرنی ہے، لیکن صرف فوج ہی کیوں؟ سیلاب زلزلے میں آپ دوسرے دن ہی فوج بلا لیتے ہیں. قطر کویت سے اگر آپ نے تجارت کرنی ہے یا تجارتی معاہدے کرنے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج نے کرنا ہے. اگر آپ اپنے آئین پہ کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی کردار نہیں، تو کام کریں نا. آپ نے ایون فیلڈ بنا لیے، آپ نے سرے محل بنا لیے، آپ نے منظور پاپڑ فروش، محبوب پھیری والا، فلودے والا ارب پتی ہو گئے. لیکن آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے تو کس کو پوچھیں؟ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. مجھ سے اختلاف، ایک صرف 2 جملے، مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ دونوں میرے بھائی، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہو، لیکن ایز اے پاکستانی یار میرے سامنے تو آپ ہو نا. آپ میرے نمائندے ہو، آپ نے آگے جا کے سارا چیزیں صحیح کرنی ہے. اب مثال کے طور پہ میں اگر ایون فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو میں سیاستدانوں کو برا بھلا کہتا ہوں؟ بنا نہیں ہے نہیں ہے. سرے محل آیا تھا اور بک گیا ہے نہیں ہے. جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس تھا نہیں، ٹی ٹی سکینڈل نہیں تھا، پیناما لیکس نہیں تھا، پنڈورا لیکس نہیں تھا، سوئس لیک نہیں تھا، دبئی لیکس نہیں تھا، اور یہ ملک لیکو لیک نہیں ہو گیا. چلے رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. دنیا کے کسی معظم رانا صاحب معاشرے نے سوال اٹھایا تھا میں بھٹی صاحب 7 سال سے سٹیل مل کے ملازمین کو ساتھ کیوں آخر جو ہے وہ صرف سیاستدانی موردی الزام ٹھہرائے جاتے ہیں. رانا صاحب جو باتیں بھٹی صاحب نے کی اس کا بھی جواب دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہی بتائیے گا کہ یہ تمام جو تنقید آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ لوگ جگہ جگہ پہ کمپرومائز کرتے ہیں. ابھی الیکشن کا زمانہ ہے، نواز شریف صاحب نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو، ان تمام اپنے سیاسی حریفوں کو ساتھ ملا لیا جن کے لیے وہ کہتے تھے کہ ان کو کبھی ساتھ لے کے نہیں چلنا، جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ مقتدر حلقوں کی طرف سے تھوپے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے نظام نہیں چل پاتا. آج ان کو سب کو آپ نے ملا لیا. لوٹوں کو جن کو آپ کہتے تھے ان کی جگہ باتھ روم میں، ان کو آپ نے ملا لیا. اور ذرا سنیے آپ کے، اب آپ نے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی سے بھی اتحاد کی بات کر لی، ان کے بارے میں آپ کی جماعت کیا کہتی رہی ہے؟ پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ جیتے. رہی بات کہ جو ہم کیوں نہیں بنا سکے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ جہاز لے کر اور پیسوں سے تھیلے بھر کے جنہوں نے منڈی لگائی، خرید و فروخت کی، میں تو یہ کالا دھندا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بالکل اپنے لوگوں کو جو اس نے این آر او دیے پچھلے 2.5 سال میں، جہانگیر ترین کو دیا، یہ چینی کے چور جو ہیں، جن کو اس نے
एनआरओ दिया है इमरान खान ने, तो ये 1,500-2,000 अरब रुपए का जो है इसने एनआरओ दिया। जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी एटीएम मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे। क्यों जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर हथकड़ियां लगाकर क्यों नहीं जेल भेजा जाता? क्यों चोर दरवाजे से उनको एनआरओ दिया गया? जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। सर ये एनआरओ लेने वाले 2-2, 2,500 अरब रुपए के, ये चीनी चोर, ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, ये फिर 150 अरब रुपए की चोरी करने वाले लोग, जो आपके लीडर्स बता रहे हैं, इनके साथ जाकर आप इत्तेहाद कर रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं, उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं कि आप भी इक़्तिदार में आएँ, हम भी इक़्तिदार में आएँ, मिलकर हुकूमत करेंगे। तो ये सब कुछ जब आप करेंगे तो फिर कैसे आप रोकेंगे ये करप्शन वरप्शन को, इन सारी चीज़ों को? क्या जवाब है इसका? देखें, सबसे पहले तो एक सर्वे होता है, उसको कहते हैं पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे करता है और उसके अंदर आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आपकी हाइजीन, लॉ एंड ऑर्डर और इन मामलात के ऊपर मेजरमेंट होती है कि डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ खड़ी हैं। उसके अंदर हमारी जो कारकर्दगी है, जो PMLN की 10 साल की पंजाब की हुकूमत थी, उसमें एक भी पंजाब में ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो लो डेवलप्ड के अंदर आती हो। अब आप उसका माजना 10 साल की KPK की हुकूमत से कर लें, उसका माजना आप सारी मिडल और हाई डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब आती है और उसमें ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो हमने तो डिलीवर किया। और जहां बात आती है कि क्यों नहीं अपनी परफॉर्मेंस पे बात करते, तो मेरे ख्याल से 2013 में 2500 बम धमाके होते थे। हमने फाइनेंसिंग दी, वो पॉलिटिकल विल दी, ज़रबे अज़्ब किया, रद्दुल फसाद किया, मुल्क से दहशतगर्दी की कमर तोड़ी, कराची में दहशतगर्दी ख़त्म की, CPEC लॉन्च किया, बिजली घर लगाए, अंधेरे दूर किए, और वही हमारा मैनिफेस्टो था। तो हमने अपने मंशूर को पूरा किया, अभी भी हम मंशूर लेके आएंगे, उसको पूरा करेंगे। जहां तक आपकी बात है कि ये सब इकट्ठे क्यों हो गए, देखें, अगर इजाजत दें मुझे, आपने दो बातें की हैं, जरा मुझे इजाजत दें तो मैं, ये जहां तक दहशतगर्दी वाला मामला है, तो भाई साहब ये दहशतगर्दी जो है ना, इसको लीड किया फौज ने, जो ऑपरेशन किए वो फौज ने किए। एपेक्स कमेटियों में फौज बैठती थी और फौज का इनिशिएटिव था और फौज ने किया। बिजली की जहां तक आप बात करते हैं तो बिजली के जो मंसूबे आपने लगाए, और सर एक मिनट सवाल मुकम्मल होने दें। बिजली के मंसूबे जो आपने लगाए, पीपल्स पार्टी ने लगाए, तो आज गर्दिशी कर्जे को आप देख लीजिए, पाकिस्तान की मईशत का ब्लैक होल है, मईशत आगे नहीं बढ़ पा रही आपकी इस खूबसूरत पॉलिसी की वजह से। अब दोनों का जवाब आप सुन लें। देखें, फौज का बजट 500 अरब का था, हम 1100 अरब पे छोड़ के गए, डबल किया। हमने फाइनेंस किया उन दोनों ऑपरेशंस को, हमारी हुकूमत में हुआ। उसका जो साइड इफेक्ट्स थे, उसके जो असरात थे, हमारी हुकूमत ने भुगते। पॉलिटिकल विल हमारी हुकूमत ने दी। ये पहले भी हो सकता था, फौज वहीं खड़ी थी। तब क्यों हुआ जब PMLN की? क्योंकि PMLN ने सपोर्ट किया फौज को और फौज ने PMLN को सपोर्ट किया, उस हुकूमत को। तो तब ये मुमकिन हुआ। सारा क्रेडिट एक उसमें ना डालें, इसको आप हकायक बताएं कि ये तभी क्यों नहीं हुआ पहले। तभी हुआ जब PMLN और मियां नवाज शरीफ ने वो पॉलिटिकल विल दी, तो तब हुआ। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल था वो बिजली। सर बिजली अंधेरे तो आपने मिटा दिए, लेकिन मुल्क को बिजली पे सर्कुलर डेट पे। अब एक मिनट हाँ जी, सुन लें। 2200 अरब का कैपेसिटी पेमेंट्स आती हैं अभी, उसका 60 से 70% पोर्शन डिवैल्यूएशन की वजह से है, कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से नहीं है। तो आपने मईशत ही संभाली, इस वजह से आज आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स वहां हैं। और ये एक आपने ईवल बना दिया है कि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो है, तो इस वजह से सारा काम खराब हो गया। हर चीज में दुनिया भर में कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं। आप टेक इट एंड पे मॉडल के ऊपर भी जाएंगे, 6 महीने बिजली किसी बिजली घर से लेंगे तो उन 6 महीनों सर मुझे इसका भी जवाब दे दें, वक्त कम है, वक्त कम है। ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी से आप इत्तेहाद तो कर रहे हैं, और आपने इनको कहा कि ये मनी लॉन्ड्रर भी हैं, ये टैक्स चोर भी हैं, ये ATM मशीनें हैं, ये सब कुछ है, क्यों इत्तेहाद कर रहे हैं सर? देखें, सबसे पहले तो अभी ये जो इल्हाक है या जो अलायंस है, ये कोई मैच्योर नहीं हुई। ये किस हद तक आगे बढ़ेगी, ये भी इसमें भी क्लैरिटी नहीं है।
باقی ان سے بات چیت ضرور ہے، اور وہ پہلے بھی ان کا ایک جو اون چودھری تھے وہ کیبنٹ کا حصہ تھے 16 ماہ میں، تو انہوں نے ان کے ساتھ پہلے بھی تعاون ہوتا رہا، لیکن اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاز چلا اور سپورٹ تھی. سر جواب دینا مجھے کہ یہ چینی مافیا ہیں، یہ این آر او والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ابھی سیٹل نہیں ہوا یہ جو ارینجمنٹ ہے، لیکن ابھی یہ جو الیکٹورل جو آگے جو چل رہے ہیں معاملات، اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کنسنسس بلڈنگ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ایک آگے جو ملک کے مسائل ہیں اس کے اندر اگر ہم اکیلے چلیں گے، جو کم از کم ریجنل پارٹیز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم ملک کے جو سنگین مسائل ہیں اس کے اندر کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ٹھیک سر، ایک بریک لینا ہے مجھے، اور ان سنگین مسائل کا آپ لوگوں کی الیکشن کیمپین میں کہیں ذکر نہیں ہے، اور راجہ ریاض صاحب بھی ان سنگین مسائل کے لیے بہت ضروری ہیں، اس طرح کے باقی لوگ بھی بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں ایم کیو ایم بھی بہت ضروری ہے، باپ بھی بہت ضروری ہے، چودھری شجاعت صاحب بھی جن کے پاس یہ شاید 2.5 یا 3 سیٹیں. تو ٹھیک ہے، چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں اس پر.